شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے، جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو جنت سے باہر ڈگرا دیا، ایسی حالت سے کہ کا لباس بھی ان سے اتروا دیا تاکہ ان کو ان کے پردے کا بدن دکھائی دینے لگے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، استغفر اللہ۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہی بتلایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ کیا خدا کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کرنے کا، اور یہ کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھا کرو۔ جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر وہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کر دے گا۔ بعض لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور بعض پر گمراہی کا ثبوت ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے شیطانوں کو رفیق بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ پر ہیں۔ اے اولاد آدم کی، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، اور حد سے تم مت نکلو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کسی شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز پہ خالص رہیں، دنیاوی زندگی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیت کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو، ان میں جو علانیہ ہوں وہ بھی، اور ان میں جو پوشیدہ ہوں وہ بھی، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سن نازل ہی نہیں فرمائی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کی تم سن نہ رکھو، اور ہرگز ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے کہ جس وقت ان کی میعاد معین آ جاوے گی، اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم کی، اگر تمہارے پاس پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں گے، سو جو شخص ہر پرہیز رکھے اور درستی رکھے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھوٹا بتلاویں گے اور ان سے تکبر کریں گے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ۔ سو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلا دے، اور لوگوں کے نصیب کا جو کچھ لکھا ہے اور ان کو مل جاوے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آویں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم سے سب غائب ہو گئے، اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل دوزخ ہوگی، اپنی جیسی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جاویں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب ہم سے دگنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب ہی کا دگنا ہے، لیکن ابھی تم کو خبر نہیں۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنے کردار کے مقابلے میں عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ استغفر اللہ۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جاویں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم
مجرم لوگ کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتلاتے۔ ایسے لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں غبار تھا ہم اس کو دور کر دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتے۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت تم کو دی گئی ہے تمہارے اعمال کے بدلے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعی کے مطابق پایا، سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو مطابق واقعی کے پایا۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی میرے ویئرز دیکھنے والے وہ اس ویڈیو